اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی هو اعلی محمود حمد واکبر مقصود قصد وافضل معبود عبد ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ناظرین محترم، ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، اور اسی سلسلے میں میں اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً امام زمانہ کی خدمت عالیہ میں اس عظیم سوگ کے موقع پہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ان ایام کی مناسبت سے ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا عنوان اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی اور تمہیدی گفتگو ہے، لہذا میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حبیب کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جو جاننے والے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو جاننے والے نہیں ہیں۔ اگر اس آیت کو اول ویلا اور پہلی نظر میں دیکھا جائے تو یہاں پہ ہر بندہ یہ کہے گا کہ پروردگار عالم ایک سوال رکھ رہا ہے کہ جو جاننے والے ہیں کیا برابر ہیں ان لوگوں کے کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر تفاسیر کی روح سے اور عربی گرامر سے دیکھا جائے تو در حقیقت پروردگار عالم سوال نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار سوالیہ انداز میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ کہ جو علم رکھنے والے ہیں کیسے ممکن ہے کہ وہ برابر ہو جائیں ان کے کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ اور اسی انداز کی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ آیت کو رکھا ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا هل يستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ جو بیچارہ اندھا ہے اس میں اس کی خود کی تو کوئی غلطی پائی نہیں جاتی، پروردگار نے اسے قوت بصارت نہیں دی، اور وہ جو شخص دیکھ سکتا ہے اس میں اس کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے، پروردگار نے اسے قوت بصارت عطا کی ہے۔ تو جب کسی بندے کی خود غلطی نہیں ہے، کسی بندے کا خود کمال نہیں ہے، تو وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ مکرم خدا کے نزدیک وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے۔ تو ایک شخص کہ جو متقی ہو لیکن بیچارہ اندھا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو متقی نہ ہو اس سے وہ افضل ہو جائے کہ جو دیکھنے والا ہو۔ تو یہاں پہ یہ بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فقط قرآن مجید معجزہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت بلکہ ہر حرف معجزہ ہے۔ پروردگار نے اس مقام پہ ارشاد فرمایا هل يستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھے اور بصیرت رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر عربی لغت میں دیکھیں تو دو لفظ ہیں کہ جو دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں، ایک لفظ ہے بصارت، ایک لفظ ہے بصیرت۔ بصارت کے معنی الگ ہیں، بصیرت کے معنی الگ ہیں۔ بصارت کے معنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، اور بصیرت کے معنی دل کے نور سے دیکھنا۔ علماء نے نقل کیا کہ اگر کوئی قاری قرآن بصیرت کے ساتھ دل کے نور کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے، اگر کوئی احادیث کا غوطہ زن دل کے نور کے ساتھ احادیث کی تلاوت کرتا ہے تو یقیناً وہ اہل بیت کے درب کی عظمت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اہل بیت کی تعظیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پروردگار یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ جو اہل بیت کی ولایت سے اندھا ہے کیسے برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ تو جس طرح سے اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے یعلمون اور لا یعلمون برابر نہیں ہو سکتے۔ بس عزیزوں، یہ جو آیت ہے جس آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، اگر انسان اس آیت میں غور کرے تو اس کے ذہن میں تین طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ جو جاننے والے ہیں یہ کون ہیں،
یہاں پہ یعلمون کے مصداق کون ہے، یعلمون سے مراد کون ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو یعلمون ہیں ان کے علم کی حد کیا ہے، یہ کس حد تک جاننے والے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ کہ یہ جو لا یعلمون ہیں ان سے مراد کون ہے؟ بس عزیزوں، انہی 3 سوال کے جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنی تمہید کا اختتام کروں گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ یعلمون سے مراد کون ہے؟ یہ جو یعلمون ہے جنہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کے علم پہ مجھے اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ ان کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو ان یعلمون سے مراد جاننے کے لیے ہمیں نہ کسی روایت کی تلاش کی ضرورت ہے، بلکہ تاریخ سے یہ پوچھ لینا ہے کہ تاریخ ہمیں بتائے کہ تاریخ نے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کن کو دیکھا۔ تو جب ہم نے تاریخ سے سوال کیا تو تاریخ نے ہمیں 14 ہی نام بتائے۔ تاریخ نے بتایا کہ فقط یہ 14 ہیں کہ جن سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہیں گزرا، اور یہی وہ 14 ہیں کہ جنہیں ادب اور شریعت کی نگاہ میں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ ان کے علم کی حد بندی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ممبر کوفہ پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے فقط فلاں شعبے کا پوچھو، امام نے فرمایا جو پوچھ سکتے ہو پوچھو۔ یہ علی بن ابی طالب ہر علم کا رکھنے والا ہے، اور ان میں سے ایک 8 برس کا امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب ان سے سوال ہوا، یحییٰ ابن اکثم اپنے زمانے کا سب سے بڑا مناظر، سب سے بڑا قاضی امام تقی کی بارگاہ میں جب آیا اور مناظرے کے لیے اس نے سوال کیا کہ کیا آپ علم بھی رکھتے ہیں یا جانتے نہیں ہیں، تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں، کہ اگر امام یہ کہہ دیتے کہ میں عالم ہوں تو یقیناً آج کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ فقط ایک چیز کا جاننے والا بھی عالم ہو سکتا ہے، فقط عربی گرامر کا جاننے والا بھی عالم ہو سکتا ہے، فقط علم فقہ رکھنے والا بھی عالم ہو سکتا ہے۔ لیکن امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، گویا کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں موجود نہ ہو۔ تو یقیناً دوسرے سوال کا جواب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ان امام کے علم کی حد بندی کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہوتے، کہ ہم اور آپ کا علم محدود ہے، اور امام وہ ہیں جو خدا کی بارگاہ سے علم لے کے آئے ہیں، اور خدا کی ذات لامحدود ہے۔ تیسرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ لا یعلمون سے مراد کیا ہے؟ عزیزوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یعلمون کے مقابلے میں لا یعلمون کا ذکر کیا۔ پروردگار فقط تصورات پہ بحث نہیں کرتا، بلکہ پروردگار عالم جانتا تھا کہ دنیا میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کسی کو میرے ان جاننے والوں کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا، اور جو ان کے مقابلے میں جس دور میں آتا رہا وہ لا یعلمون کا مصداق ہوتا رہا۔ کبھی لا یعلمون کا مصداق وہ شخص ہوا کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کبھی لا یعلمون کا مصداق وہ شخص ہوا کہ جس سے سوال کیا جاتا تو وہ یہ کہتا کہ رک جاؤ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اور کبھی لا یعلمون کا مصداق وہ شخص ہوا کہ جو یہ کہتا وہ نظر آیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر امام کی بارگاہ میں گزارے ہوئے وہ 2 سال نہ ہوتے تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا۔ بس عزیزوں، یعلمون آپ کے سامنے واضح ہو گئے کہ یعلمون سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ معصومین ہیں، اور یہی امام ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں علم کو اس طرح سے پھیلایا جس طرح سے علم کے پھیلنے کا حق تھا۔ لیکن چونکہ امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بادشاہ کی جانب سے، خلافت کی جانب سے امام پہ دباؤ کم تھا، لہٰذا ان 2 امام کو بہت اچھا موقع فراہم ہوا، اور اس موقع میں امام نے ایسی حکمت عملی کو اپنایا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مدرسے میں فقط وہ آ سکتا ہے کہ جو مسلمان ہو، بلکہ امام نے کہا کہ اگر مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، فرق نہیں پڑتا، آ جاؤ ہمارے مدرسے میں علم حاصل کرو۔ یعنی اگر آپ امام کی حکمت عملی پہ غور کریں تو آپ یہ کیا اٹھیں گے اور داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ امام علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مسلمان ہو، امام کہہ رہے آ جاؤ، علم کے متمنی ہو، علم کی تلاش میں ہو، آ جاؤ ہم سے علم سیکھ لو۔ جب تم علم سیکھ لو گے، علم حاصل کر لو گے تو ہمارے چاہنے والے ہو جاؤ گے، اور جب تم ہمارے چاہنے والے ہو جاؤ گے تو خود بخود خدا کے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ بس عزیزوں، یہی یعلمون ہیں، یہی علم رکھنے والے ہیں کہ جن پہ ہر دور میں تحقیقات ہوتی رہی ہیں، ہر دور میں ریسرچز ہوتی رہی ہیں، اور آج سے کچھ سال قبل فرانس کی ایک یونیورسٹی میں دنیا بھر سے 25 ڈاکٹر پی ایچ ڈی کو بلایا اور ان سے کہا گیا کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں تحقیق کرو۔ ان سب نے کئی سال امام کی زندگی میں تحقیق کی، اور یاد رہے کہ یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان 25 میں سے فقط 2 لوگ مسلمان ہیں، بلکہ باقی 23 غیر مسلم ہیں۔ جب انہوں نے تحقیق کی اور نتیجے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے نتیجے کو ایک کتابی صورت میں رکھا، اور اس کتاب کا نام آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی سپر برین ان اسلام، ایک کتاب کا نام رکھا گیا دا سپر مین ان اسلام،
یہ وہ کتاب ہے جو کتاب مکمل امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہ لکھی گئی، اور اس کتاب میں ان محققین نے لکھا کہ دنیا نے آج تک ایسے عالم کو نہیں دیکھا کہ جو ہمہ وقت 500 سے زیادہ علوم اپنے سینے میں رکھتا ہو، جو ہمہ وقت اپنے شاگردوں کو انہی کی زبان میں جوابات دیا کرتا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ امام کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب ہے۔ یہ 4000 شاگرد وہ نہیں ہیں کہ جو امام سے عربی گرامر سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو امام سے عربی کے قواعد سیکھنے کے لیے آئے ہیں، یہ 4000 وہ ہیں جو مختلف علوم کے ماہر ہیں، اور جب انہیں کوئی سوال ہوتا تھا تو امام کی بارگاہ میں آتے تھے، امام کی یونیورسٹیز میں آتے تھے، امام کے پاس ذان و تلمس طے کیا کرتے تھے۔ انہی امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام جابر ابن حیان، جو آج میرا موضوع ہے۔ جابر ابن حیان کی کنیت ابو موسیٰ، اور ان کی سن پیدائش اور سن وفات میں شدید اختلاف ہے، اور اکثر مورخین کے نزدیک ان کی سن پیدائش 103 یا 104 ہجری اور سن وفات 200 ہجری کے قریب۔ یہی جابر ابن حیان ہے کہ جن کی عمر تقریباً 96 یا 97 برس بنتی ہے، لیکن ان پہ لکھنے والوں نے لکھا کہ بھلا یہ کون سوچ سکتا تھا کہ قبیلہ ازد میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ایک ہی وقت میں ماہر فلکیات بھی ہو، ایک ہی وقت میں ماہر طبیعات بھی ہو، استاد فلسفہ بھی ہو، علم ریاضی کا احاطہ کرنے والا بھی ہو، جغرافیہ نگار بھی ہو، اور بابائے علم کیمیا کے نام سے بھی مشہور ہو۔ حضرت جابر ابن حیان پہ کئی کتابیں لکھی گئیں، کئی مصنفین نے قلم آرائیاں کی ہیں حضرت جابر ابن حیان پہ کہ یہ جابر کون تھے۔ جیسے کہ بیان ہوا کہ فقط علم کیمیا کے استاد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی وقت میں علم فلسفہ بھی جانتے ہیں، ایک ہی وقت میں علم فلکیات بھی جانتے ہیں، ایک ہی وقت میں علم طبیعات بھی جانتے ہیں، اور یہی طبیعات ادویات سازی جابر ابن حیان کا پیشہ رہا۔ جابر ابن حیان کے کارناموں کو نقل کرتے ہوئے خوارزمی سائنس سوسائٹی نقل کرتی ہے کہ جابر ابن حیان کے کارناموں میں سب سے مشہور عمل تقطیر ہے۔ عمل تقطیر، اب ظاہر ہے چونکہ یہ کیمسٹری کی کوئی کلاس نہیں ہے، لیکن سننے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ڈسٹیلیشن پروسیس ہے۔ یہ کون سا پروسیس ہے؟ یعنی جب کسی لیکوڈ فارم کو گیس فارم میں چینج کرنا ہوتا ہے تو ایک پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس کو ڈسٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ اس پروسیس کی ایجاد حضرت جابر ابن حیان نے کی ہے۔ مزید خوارزمی سائنس سوسائٹی حضرت جابر کے بارے میں نقل کرتی ہے کہ یہ وہ اہم تکنیک ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف خام تیل سے مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں، بلکہ اس کو اطراحات کی صنعت سے لے کے مشروبات کے کارخانوں تک استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کے شاندار کارناموں کی بدولت آج 1300 سال بعد بھی دنیا ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ابو موسیٰ جابر ابن حیان کو آج دنیا گیبر اور فادر آف ماڈرن کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ فادر آف ماڈرن کیمسٹری یعنی جدید علم کیمیا کے بانی۔ آپ دیکھیں تقریباً 1200 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں حضرت جابر ابن حیان کو گزرے ہوئے، لیکن جیسے جیسے آج دنیا ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور ترقیات کرتی جا رہی ہیں، علم کیمیا میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مزید تجربے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک کوئی شخص اس قدر عظیم تجربہ نہیں کر سکا کہ وہ جدید علم کیمیا کا بانی ہو سکے، مگر اگر کوئی جدید علم کیمیا کا بانی ہے تو وہ جابر ابن حیان ہے۔ حضرت جابر ابن حیان امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ اے جابر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک وقت میں اتنے تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ فقط ان چند برس کی برکت ہے کہ جو میں نے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے ہیں۔ حضرت جابر ابن حیان کی زندگی پہ کئی لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، اور یہ اعتراضات کرنے والے دو طبقے کے افراد ہیں۔ پہلا طبقہ ان میں سے وہ افراد کہ جو غیر مسلم ہیں، اور دوسرے طبقے خود مسلمانوں نے ان کی ذات پہ اعتراض کیا۔ غیر مسلمز نے ان کی ذات پہ یہ اعتراض کیا کہ تاریخ میں جابر ابن حیان نام کی کوئی شخصیت پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں خود دیگر غیر مسلم نے لکھا کہ ایسا عظیم سائنسدان جس نے اس دنیا کو ایسے راز سے آشنا کیا علم کیمیا کے کہ جس سے وہ بے خبر تھی، اس کی ذات پہ بحث کرنا کہ آیا وجود تھا یا نہیں تھا، یہ ایسے عظیم سائنسدان کی توہین ہے۔ اور دوسرے طبقہ کہ جنہوں نے حضرت جابر کی ذات میں اعتراض کیا، ان کا اعتراض یہ تھا کہ جابر ابن حیان نام کی شخصیت پائی تو جاتی ہے، لیکن ایسی عظیم شخصیت کا امام صادق کی شاگردی میں آنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی جابر ابن حیان کا امام صادق کا شاگرد ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب آپ اس اعتراض کو سمجھیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہاں پہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیں کہ جابر ابن حیان امام صادق کے شاگرد تھے، تو دنیا جابر کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچے گی کہ جب ایسا عظیم عالم
کسی کا شاگرد ہے تو جس کا وہ شاگرد ہے وہ استاد کتنا بڑا عالم ہوگا. تو یقیناً دنیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے گی، اور امام صادق سے چونکہ دور کرنا تھا لہذا یہ کہا گیا کہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں کوئی جابر ابن حیان نام کی شخصیت نہیں تھی. اور ان میں سے ابن خلقان، ابن ندیم، ابن طاؤس اور دیگر محققین نے یہ لکھا کہ جابر ابن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں. اگر ان محققین کی بات سے قطع نظر بھی کی جائے، فقط جابر ابن حیان کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جائے، تو جابر نے اپنی کتابوں میں کئی مقامات پہ، جیسے ان کی کتاب ہے الماجد، انہوں نے کئی موقعوں پہ یہ لکھا اس کتاب میں کہ میں اپنی اس کامیابی کو، اپنی اس ایجاد کو وقف کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ایک کتاب کے آغاز میں انہوں نے لکھا کہ میں اپنی اس مکمل کتاب کو وقف کرتا ہوں اپنے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام سے. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جابر ابن حیان کا پیشہ ادویات سازی تھا، طبیب تھے، اور یقیناً کسی علاقے کے چھوٹے سے طبیب کا نام جابر ابن حیان نہیں تھا، بلکہ حکومتی سطح کے طبیب کا نام جابر ابن حیان تھا. وہ کہ جب کوئی حکومت میں سے بیمار ہوتا تو جابر ابن حیان کے پاس آتا. عرب میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو کوفے کے مقیم جابر ابن حیان کے پاس آتا. ایک روایت حضرت جابر کے بارے میں نقل کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ کتبہ جابر ابن حیان صوفی الی ابی عبداللہ علیہ السلام. جابر ابن حیان نے ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام کو ایک خط لکھا. فقال یا ابن رسول اللہ، جابر ابن حیان نے کہا یا ابن رسول اللہ، منعتنی ریح شابکۃ شبقت بین قرنی الی قدمی فادع اللہ علی. اے مولا، اے ابن رسول اللہ، میں ایک ایسی بیماری میں ملحق ہو گیا ہوں، ایک ایسی بیماری سے دوچار ہو گیا ہوں کہ میرے سر سے میرے قدم تک مجھے ایک ہوا نے گرفتار کر لیا ہے. آپ خداوند متعال سے دعا کیجئے کہ خدا مجھے شفا بخشے. روایت کہتی ہے فدعا لہو، امام علیہ السلام نے جابر ابن حیان کے لیے دعا کی. وکتب الیہ، اور جابر کی جانب خط لکھا اور فرمایا علیک بصعوت العنبر وزنبق علی الریق، تمہارے لیے نسخہ یہ ہے کہ تم عنبر کی خوشبو کو سونگھو اور چنبیلی کے تیل کو اپنے دہن میں رکھو، تعافی منہا انشاءاللہ تعالی، یقیناً اس عمل سے تم اپنی اس بیماری سے نجات پا جاؤ گے. راوی کہتا ہے ففعل ذلک، جابر ابن حیان نے بالکل اسی طرح سے عمل کیا. فکأنما نشط من عقال، تو جابر ابن حیان بالکل ویسے ہو گئے جیسے کوئی ہتھکڑیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اگر اس روایت سے استدلال کیا جائے تو یہاں پہ 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے فقط دعا نہیں کی، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے جابر ابن حیان کو ایک نسخے کی بھی تعلیم دی. کوئی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کبھی بیمار ہو جاؤ تو فقط اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ خدا پہ توکل کرتے ہوئے یہ کہتے رہو کہ میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں اور میں کسی طبیب کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کسی حکیم کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ امام نے فرمایا نہیں، بیمار ہو خدا پہ توکل کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرو. اور دوسری 2 باتیں حضرت جابر کے متعلق ہیں کہ جابر ابن حیان جو اتنے بڑے طبیب ہیں، خود نسخے کے جاننے والے ہیں، خود لوگوں کو دوائیں پیش کرنے والے ہیں، لیکن جب خود بیمار ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. وہ جابر کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی دوا اس وقت تک کام نہیں آ سکتی ہے جب تک امام صادق علیہ السلام دعا نہ فرما دیں. اور تیسری بات یہ کہ جابر ابن حیان کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو جابر کے پاس آتا تھا، لیکن جابر جب خود بیمار ہو رہے ہیں تو امام صادق کے پاس آ رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جس کی ساری دنیا احترام کرتی ہے وہ امام صادق کا احترام کرتے ہوئے نظر آتا ہے، تب بھی بات صحیح ہے. یا اگر یہ کہا جائے کہ جو امام صادق کا احترام کرتا ہے ساری دنیا اس کا احترام کرتی ہے، تب بھی بات صحیح ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم ہمیں علوم اہل بیت اطہار کو سمجھنے اور احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.